جیڑی ہستی اتنی حسین ہوئے اپنے پاؤں مبارک دے تلویاں تو گھن کے سر انور دے مبارک بالاں تک کہ کوئی دنیا دا بڑے تو بڑا شاعر و ادیب جڑا بہت زیادہ جمالیاتی ذوق اور جمالیاتی حس رکھن والا ہوئے مت شاعر و ادیب ہوئے، کیونکہ ادیب لوگاں نو شاعراں نو اللہ پاک نے اپنے ارد گرد ماحول وچ ہر چیز نو بڑا گہرائی دے نال دیکھن دا قدرتی طور تے ملکہ عطا فرمایا ہوا ہوندا ہے۔ باقی لوگاں دی نظر معاشرے دے وچ اور چیزاں تے اتنی گہرائی دے نال کم نہیں کردی جتنا ایک ادیب دی نگاہ، شاعر دی نگاہ، صاحب دانش و بینش دی نگاہ کم کردی ہے۔ لیکن دنیا دا سب تو بڑا فطرتی شاعر و ادیب بھی ہوئے نا جی، اس حسین نو دیکھے تو دیکھن تو بعد اے نہ آکھ سکے کہ اگر یہ وال مبارک تھوڑے جائے انجوں میں نہ تو حسن و جمال زیادہ ظاہر ہو بنیا، اگر یہ قوس اور بھمیں مبارک تھوڑی جی انجوں میں نہ تو ہور حسن جھلکیا، اگر یہ رخسار تھوڑے جائے انجوں میں نہ یا اکھ مبارک تھوڑی جائے انجوں میں تو مزید حسن و جمال ظاہر ہو بنیا۔ نہیں، وسیم اس ہستی نو آکھا میں دے کہ فطرتی شاعر و ادیب بھی اس دا جس لئے دیدار کرے تو دی زبان تے ایا جاری ہوئے کہ کائنات اللہ نے ایو جیا حسین اور سونا پیدا ہی نہیں فرمایا۔ چنانچہ محبوب کریم علیہ السلام دی زیارت حضرت سیدنا حسان ابن ثابت جڑے طبعی اور فطرتی طور تے شاعر ہیں، انہاں دا شعرا آفاق کلام موجود ہے کہ محبوب دا دیدار کر دیں، انہاں دی زبان ایک دستے کیا جاری ہو جائی، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضور احسن منک لم ترکت عینی، کسے انسان، کسے فرشتے، کسے جن دی اکھ نے حضور تواڈے تو زیادہ حسین کائنات ڈٹھا ہی نہیں ہے۔ اور حضور تواڈے تو زیادہ حسین تو کوئی اکھ تاں دیکھ سکے، اگر کسے ماں نے تواڈے جیسا دوسرا حسین جنم ڈٹھا ہوئے، حضور اجمل منک لم تلد النساء، ان نساء اور خواتین تواڈے تو زیادہ جمیل اور حسین جن ہی نہیں سکتی ہیں، جنم ہی نہیں دے سکتی ہیں۔ حضور خلقت مبرأ من کل عیب، حسن و جمال دی ہر کمی تو اللہ تعالیٰ نے تو پاک اور مبرہ پیدا فرمایا ہے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور عالم ارواح پہلے عالم اجسام بعد ہی پیدا ہوئے۔ حضور جس لئے اللہ نے تواڈے متعلق ارادہ فرمایا ہے کہ عالم دنیا دے وچ جسمانی بشری مبارک لباس انور عطا فرما کے اللہ پاک تو جلوہ گر فرماوے، تو حضور میں حسان بن ثابت انصاری تا انج لگدا ہے اللہ نے تواڈی روح مبارکہ کو پہلے پوچھا ہے محبوب اسا تو جلوہ گر فرما رہے دنیا کیسا تسا حسن و جمال، کیسا جسم انور پسند کر سو، کأنک قد خلقت کما تشاء، حضور جنہیں تسا عرض کر دے گئے اللہ تعالیٰ انہیں تو بنیندہ چلا گیا، پیدا فرمیندہ چلا گیا۔ ساڑھے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دا حسن و جمال امام بخاری علیہ رحمت دے دادا استاد اور سیدنا امام احمد بن حنبل دے براہ راست استاد امام المحدثین امام عبد الرزاق بن حمام یمنی صنعانی جڑے 211 ہجری وصال فرما رہے ہیں المصنف لے عبد الرزاق دے وچ پہلی جلدی چی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی بالکل متنن سندن حدیث صحیح موجود ہے کہ سارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ما خرج رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبرک وسلم فی ضوء الشمس الا غلب ضوءہ ضوء الشمس، سارے محبوب اتنے حسین و جمیل ہیں۔ حضرت ابن عباس فرمائندن چمک دی ہوئی دوپہر ہویا کر دی آئی، اور حجاز مقدس واقعی جغرافیائی طور تے خط استوا ہوتے ہیں، سب تو زیادہ گرم ترین حرم مناطقہ دے وچ شامل ہے پیا حجاز مقدس۔ جون جولائی دے وچ جس لئے سورج این دوپہر دوتے اور اگر کوئی غلام آگے محبوب دے دروازے تے محبوب علیہ السلام خلق خدا دوتے بے پناہ شفقت فرمیندن۔ حضرت ابن عباس فرمیندن اسام بہت مرتبہ دے دیا سے محبوب علیہ السلام این دوپہر دے وقت بھی اگر باہر تشریف گھنا میں نہ غلبہ ضوءہ ضوء الشمس، نبی پاک علیہ السلام دے چہرہ انور دا نور سورج دی روشنی دوتے غالب آ جایا کردا ہے۔ جتنی دن دے وچ پہلے روشنی موجود ہے نا جی صاف دن دے وچ محبوب علیہ السلام دی جلوہ گری ہوئے نا اے دن دی روشنی دے وچ مزید اضافہ ہوئے سی۔ بس ساڑھے پیارے محبوب علیہ السلام بخاری شریف پہلی جلد صفحہ 99 تے حدیث صحیح ہے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمائندن محبوب علیہ السلام اتنے حسین پیارے اور خوبصورت ہیں کأن الشمس تجری فی وجہ ہی، سانو این لگدا ہی محبوب دے مبارک رخساراں دے سورج پیر رہا ہے، اس طرح انوار جاری ہوندے ہیں پیارے محبوب علیہ السلام دے۔ بات ہک ہوندا ہے کہ محبوب علیہ السلام کہیں دوجے دے کول جلوہ گری فرماویں، اور ہک ہے کہ خود دعوت لے میں اپنے درے والا دوتے
وت محبوب اپنے دروازے انور دے تے آون والے نال بہو شفیق بہو کریم مہماناں تے بہو کرم نوازی فرماون والے محبوب علیہ السلام دا حسن و جمال وت محبوب دا لب و لہجہ اتنا میٹھا ہے اتنا شیریں گفتاری حضرت عارف جامی عبد الرحمن نور الدین جامی 898 ہجری جنہ دا وصال ہے آپ ارشاد فرماندے ہیں بلبل سے تو آموختہ شیریں سخنی را گل سے تو آموختہ نازک بدنی را حضور جڑا گلاب دے پھل دی پتی اور پنکھڑی ہے اس نے نازک بدنی تواڈی بارگاہ تو سکھی ہے اور بلبل سے تو آموختہ شیریں سخنی را بلبل جڑا نغمہ سنگ ہوندا ہے موسم بہار دے وچ باغات وچ صبح سویرے سورج نکل دے حضور اس نے شیریں سخنی اور مٹھی گفتار سکھی ہے تو تواڈے لب و لہجے مبارک دے فیض دے نال سکھی ہے عارفین باللہ اس طرح فرمائندے تو سارے پیارے محبوب علیہ السلام اتنے میٹھے طریقے دے نال کلام فرمائندے ہیں قرآن پاک وچ موجود ہے اللہ پاک فرمائندے میرے محبوب یہ کیوں جڑا بھی نیوٹرل ہو کے بالکل غیر جانبدار صاف ذہن صاف دل گن کے خدا نہ خواستہ اگر کوئی پہلے تو ہی دل دے وچ روگ بیماری بغض و اناد دل وچ رکھی ودا ہویا او وقت حجاب اور پردہ آویندا ہے کیونکہ بغض و اناد اللہ تعالی دے پیاریاں دے نال بغض رکھنا خدا نہ خواستہ یہ چونکہ بہت بڑا حجاب ہے اللہ محفوظ فرماوے بس جنہ دے دلاں دے وچ اس طرح دے تاریکی اور سیاہی ہوے بغض او وقت محروم رہ ویندے ہیں ابو جہل ابو لہب جیسے لوگ لیکن جڑے صاف ذہن ہو کے آندن محبوب جڑا ایک واری تہاڈا کلام سندا ہے چا تہاڈا دیدار کردا ہے ہمیشہ تہاڈی غلامی چاہ کے میں اللہ دی توحید میں اللہ دی عبادت اور اطاعت تے آویندا ہے میرا سچا بندہ بن ویندا ہے کیوں فرمایا محبوب دے وچ بنیادی کردار تہاڈے اخلاق عالیہ دا ہے قرآن پاک اس چیز دی گواہی عطا فرما رہے قرآن پاک وچ اللہ پاک دے ارشاد گرامی ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اے میرے محبوب لو کنت فظا اگر خدا نہ خواستہ تسا سخت چہرے والے ہوا تواڈے چہرے انور تے ہر وقت جلال ہی جلال ہویا ہر وقت غضب ہی غضب دے آثار ہوے نا غصہ اگر ہر وقت تواڈی شخصیت مبارکہ تو ظاہر ہویا غلیظ القلب اور تواڈا دل مبارک سخت ہویا خدا نہ خواستہ لانفضوا من حولک تو جتنے تواڈے غلام اج ارد گرد ہیں یہ سارے تانوں چھوڑ کے بھج ونے نا لیکن محبوب تواڈے تے چہرے انور دے ایسی تسلی اطمینان رونق خوشی نرمی بشاشت ہوندی ہے اور تواڈا لب و لہجہ محبوب اتنا میٹھا نرم و نازک اور پیارا ہے جڑا ایک واری آندا ہے ہمیشہ واسطے تواڈا ہو ویندا ہے قرآن فرماندا ہے انک لعلی خلق عظیم اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام بے شک تسا اخلاق عالیہ دے سب تو اعلیٰ ترین مرتبے تے فائز ہو محبوب دے اخلاق تو اعلیٰ خود اللہ فرماندا ہے محبوب تواڈے اخلاق تو اعلیٰ کوئی کائنات دوسرا اخلاق ہی نہیں ہے پیا انہاں اخلاق دی کیا عظمت ہو سی جنہاں دی تعریف قرآن پاک اللہ پاک قرآن پاک ہی نازل فرما رہے تو میرے دوستو بس محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوئے کھانا اپنے نال کھواونا شروع فرما دیتا خود بھی تناول فرما رہے وقت پیارے غلام محبوب دی بارگاہ کوئی سوال چا عرض کر دیاں کوئی گل بت محبوب علیہ السلام ویسے کوئی آپ دی بارگاہ وچ آویا تا آپ اساں تا اس طریقے آپ جس نے خطبہ دے نا منبر تے جلوہ گر ہوندے ہیں انفرادیت دے نال ادروائز تو محبوب علیہ السلام محفل دے کنارے تے نہ تشریف فرماؤں دے آپ فرماندے جس نے امتیاز آندا ہے تے دلاں دے وچ دوریاں پیدا ہون لگ ویندیاں محبوب علیہ السلام اپنے حلقے دے درمیان ایک تشریف فرما ہوندے ہیں اور اس طریقے گول غلام دائرہ لائی رکھ دیں اور ہلکے بندے چلے ویندے اور سینٹر وچ محبوب علیہ السلام جلوہ گر ہوندے ہیں میرے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہر بندے تے اتنی توجہ فرماندے ہیں ادا حال احوال دریافت فرماونا اس دے معاملات ال توجہ کرنی جس نے محفل انور ختم ہو گیا ہر آپ دی مجلس وچ بمن والا غلام گھر بن کے یہ گل کریا ہر بندہ اج سب تو زیادہ میرے آقا نے میرے اوتے کرم فرمایا ہر ایک دے نال اتنی توجہ نال محبوب گفتگو فرماندے ہیں کرم نوازی انہوں دے مسائل پرابلمز جتنی ٹینشنز ہیں انہوں نے سالو کرنے والے پاسے انہوں نے حل کرنے والے پاسے اتنی توجہ ہر بندہ سمجھدا آئی کہ جتنی اہمیت میری محبوب دی نگاہ چ شاید ہی کہیں ہور دی ہوئے کیونکہ محبوب علیہ السلام اتنی کرم نوازی ہر ایک دے فرماندے ہیں آج سارے طریقے تو جدا ہو گئے نا جی دنیا داری مادیت زیادہ آ گئی ہے سن جتھے مفاد ہوئے اس پاسے ساری توجہ جڑے غریب مسکین شکستہ دل میلے کچیلے ساڑی اڈے توجہ نہیں ہوندی ساڑا انہوں نے کوئی فائدہ تا پہنچاونا کو نہیں ہے تو الٹا ساڑو تے نہیں میرے دوستو ایسا نہیں کوئی بندہ کسے تے اللہ تعالیٰ نے آزمائش پائی ہوئی ہے کئیاں نو نعمتاں دے کے پیا آزمائندہ ہے کئیاں نو محروم رکھ کے آزما رہے ہیں
کوئی ایسا جمن تو پہلے ایسے اعمال نہ کیتے کہ اسا مستحق بن گئے اتنی بڑی نمبرداریاں دے، اتنی بڑی جائیداداں دے، اتنی بڑے ذمہ داریاں دے، اتنے بڑے کاروبار، اتنے علم عقل، یہ کوئی پیدا ہون تو پہلے تو اسا اعمال کوئی نہ بھیجے ہوئے، یہ اس کریم دی تقسیم ہے، اور ہر بندہ آزمائش دے وچ پیا، کامیاب وہ ہے جڑا آخرت دے حوالے دے نال کامیاب و کامران ہو گیا ہے۔ محبوب علیہ السلام کھانا بھی عطا فرما رہے ہیں، تناول بھی نال فرما رہے ہیں، کمپنی دے رہے ہیں اپنے پیارے غلاماں نوں اس رات محفل دعوت وچ، اور دے نال نال محبوب علیہ السلام ہر ایک تے توجہ فرما رہے ہیں، گفتگو فرما رہے ہیں۔ بس محبوب علیہ السلام اتنی میٹھیاں گلاں اور معاملات میرے پیارے حبیب علیہ السلام دی بارگاہ بیٹھ کے پیارے غلاماں نوں وقت دے گزرن دا احساس ہی نہ ہویا، محبت اتنی آئی محبوب دے نال، چاہت اتنی آئی، اللہ پاک سب کوئی ملاحظہ فرما رہے۔ اگلے دن جس نے محبوب علیہ السلام نے فجر دی جماعت کروائی، اللہ پاک نے 22ویں پارے سورہ احزاب دی آیت 52 نازل فرما چھوڑی، فرمایا میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے غلاموں، رات میرے محبوب علیہ السلام نے دعوت فرمائی ہے، عشاء دی نماز پڑھ کے تساں دسترخوان تے پہنچ گئے ہو محبوب دے در اقدس اور آستانے پاک دے، وہ کھانا آمن تھوڑی جی دیر آئی، دسترخوان تے بس برتن، بھئی ایسا نہ کرو مہربانی، برتن لگا دیتے گئے، اللہ پاک نے فرمایا وہ تواڈے وچوں کئی نویں ایسے لوگ ہیں جڑے بار بار میرے پیارے محبوب علیہ السلام دے برتناں دی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا بار بار کسی چیز والے پاسے نگاہ اٹھا کے دیکھنا یہ بے تکلفی دی علامت ہویا کر دیے، بے فکری دی علامت ہویا کر دیے۔ فرمایا محبوب علیہ السلام دے برتن جلوہ گاروں میں، آپ دی بارگاہ نال نسبت رکھن والے، گھرانے نال نسبت رکھن والے برتن، اور محبوب دے غلام بار بار میرے حبیب دے برتنال بھی اکھ بھر کے دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ نو یہ چیز گوارا نہیں ہے۔ محبوب دے برتن جلوہ گاروں میں توڑو تے لازم ہے تسا مجسمہ ادب و نیاز بن کے بیٹھ ونجو، نہ برتناں دا بھی ادب کرو، توڑی نگاہ جھکی ہوئی ہوئے، توڑا سر اور گردن جھکو ہوئے، کندھے جھکے ہوئے، مکمل مجسمہ ادب و نیاز بن کے محبوب علیہ السلام دی نسبت علیہ برتناں دے سامنے ہی بمنا ہے۔ آئندہ میرے محبوب توڑی دعوت کریں، فرمایا غیرہ ناظرین اناہو، خبردار میرے محبوب علیہ السلام دے برتناں دی طرف بھی بار بار توڑی نگاہ نہیں اٹھنی چاہیے۔ یعنی جس وقت محبوب کریم علیہ السلام دے گھرانے دے برتناں دا ادب واسطے اللہ قرآن وچ الفاظ نازل فرما رہے غیرہ ناظرین اناہو، خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب کتنا ہو سی، اللہ تعالیٰ کتنے احکام جاری فرمے سی۔ میرے محبوب علیہ السلام جلوہ گروں میں قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ 26ویں پارے سورہ الفتح وچ ارشاد فرمایا اے ایمان والیو، محبوب علیہ السلام جلوہ گروں میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی آواز مقدس تو اپنی آوازاں اونچیاں نہ ہوں ڈوائے، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جو آپس وچ بڑے فری اور فریکنس طریقے دتے اور بڑے اچے اچے طریقے دے بے پرواہ ہو کے ایک دوجے دے نال کلام کر دیو، کدے بھی وہ آپس جیسا عامیانہ طرز کلام میرے محبوب دی بارگاہ وچ اختیار نہ کرائے۔ ایک واری تواڈی آواز اگر میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی آواز تے اچھی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تواڈی زندگی دے تمام اعمال ضائع ہوئے سن۔ اعمال کیا ہیں؟ خوش آمدید حضرات اہل بیت اطہار، حضرات صحابہ کرام دے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکات، جہاد، قربانی، ہر نیکی اچھائی انہاں دے نام اعمال وچ موجود ہے۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام دے سامنے خدا نہ خواستہ آکڑ تا نہیں گئے، کوئی سخت کلامی تا نہیں کی تھی میرے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ، کوئی سخت کلامی کرے تا آسمان گرا دیون دے مترادف ہے، نہیں فرمایا صرف تواڈی آواز ہی میرے پیارے محبوب علیہ السلام دی آواز تے اچھی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، تواڈی زندگی دے تمام اعمال ضائع ہو گئے، کیونکہ آواز اچھی کرنا ہے بے فکری دی علامت ہے، لاپرواہی دی علامت ہے، اور کوئی اتنا ساری لاپرواہی کرے کہ صرف دی آواز ہی محبوب علیہ السلام جلوہ گروں میں تو محبوب دی آواز تے دی آواز اچھی ہو ونجے، ان تحبط اعمالکم، تمام زندگی دے نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نماز، روزے، جتنے نیک اعمال ہیں اللہ پاک دی بارگاہ چ اس وقت تک قبول ہیں جب تک ادب مصطفیٰ علیہ السلام موجود اور جلوہ گرے۔ تو میرے دوستو وقت چونکہ ساڈے کول تھوڑا ہے پیا، میں اس چیز نو تا اتنا ہی کلوز کردا اور مکمل کردا کہ ایک مسئلہ ایک حکم قرآن وچ، ورنہ باقی چیزاں نو اللہ پاک نے بڑے مختصر طریقے نال قرآن وچ بیان فرمایا۔
لیکن دو مسائل میں عرض کیتا ہے احسن جنہاں پہلی چیز ہے ادب مصطفیٰ علیہ السلام کہ قرآن پاک دے وچ محبوب دی بارگاہ دے آداب اول تو آخر تک خود قرآن نازل فرما دیندا ہے، اور محبوب علیہ السلام دے آداب تو بعد دوسرا مسئلہ جس نے اللہ پاک نے سب تو زیادہ اہمیت عطا فرمائی ہے قرآن وچ، وہ ہے والدین دا ادب و احترام، والدین دے حقوق۔ اللہ نے اپنی نماز اور عبادت دی اتنی ڈیٹیلز اور تفاصیل نہیں نازل فرمائیاں۔ روزہ بہت بڑی بدنی عبادت ہے، جب تک روزے دی پابندی نہ ہوئے تقوی آ ہی نہیں سکتا۔ قرآن فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی دی منزل تے روزے تو بغیر عالم اسباب وچ نہیں، الا یہ کہ اللہ پاک کہتے رحمت جا فرماوے۔ لیکن روزے جیسی چیزاں دے بارے چ او ڈیٹیلز نہ مل سن قرآن پاک دے وچ، دیگر جتنے مسائل و معاملات ہیں او تفاصیل نہ مل سن جو محبوب دے ادب تو بعد والدین دے متعلق قرآن پاک وچ مل سن، کیونکہ اللہ دا اے بھی قانون ہے والدین راضی ہن تساڈیاں نمازاں روزے عبادات اللہ تعالی دی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ والد گرامی دے دل دے وچ اولاد دے متعلق تھوڑا جہا وزن ہوئے، امی جان دے دل دے تھوڑا جہا بوجھ اور گرانی ہوئے اولاد دے متعلق، اولاد دی کوئی عبادت کوئی نیکی اللہ تعالی دی بارگاہ وچ نتیجہ خیز نہیں ہو سکتی۔ تو میں عرضے کر رہے ہیں کہ محبوب دے ادب تو بعد دوسری چیز والدین دا آداب ہیں، جتھے والد گرامی تشریف فرما ہوئن، امی جان جتھے موجود ہوئن، بیٹے اور بیٹی نو قرآن نے کیا حکم دیتا ہے کہ اتھے کس طرح موجود ہونا چاہیے، کھلومن دے آداب کیا ہیں، بیٹھن دے آداب کیا ہیں، گل کرن دے آداب کیا ہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا لا میرے پیارے بندیو وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرمایا جتھے والد تیرا موجود ہے، تیری امی موجود ہے، اخفض تو جھکا دے لہما انہاں دوہاں واسطے، اپنے والد واسطے بھی اپنی والدہ واسطے بھی، جناح الذل عاجزی والے بازو اور کندھے، من الرحمت دل دی پوری نرمی دے نال۔ جتھے اللہ پاک فرمایا تیرا والد موجود ہوئے نا، تو جتنا ہی جوان ہے کڑیاں لے طاقتور ہے پیا اور بڑا ہیلدی قسم دا انسان ہے پیا، لیکن تیرا والد موجود ہے، تیری والدہ محترمہ تشریف فرمان۔ جتھے والد اور والدہ موجود ہوئے اولاد نو حکم ہے اپنے کندھے جڑے نا انہاں نو کھڑے کر کے نہیں کھلومنا تے نہیں بمنا، کندھے جھکا چھوڑنے نا، کیونکہ ساڈے اکثر جسمانی قوت اور طاقت دا اظہار ساڈے کندھیاں تے بازوؤں دے ذریعے ہوندا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جتھے میری شریعت تینوں اجازت عطا فرما رہی ہے تو اپنی جسمانی قوت اور طاقت دا اظہار کر، لیکن جتھے والد گرامی موجود ہوں، والدہ محترمہ موجود ہوں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے کندھے اور بازو جڑے طاقت اور قوت دے اظہار دا ذریعہ انہاں نوں انہاں دے سامنے جھکا کے تے کھلومنا ہے، جھکا کے بیٹھنا ہے۔ ایسی کوئی حرکت جسمانی طور تے والد والدہ دی موجودگی تو نہیں کر سکتا جس دے ذریعے تیرے جسم دی طاقت اور قوت دا اظہار ہو رہے ہوئے۔ خدا نہ خواستہ امی جان نو یا ضعیف والد نو پیغام ڈیلیگیٹ ہوئے اور انہاں دے ذہناں چ چیز پہنچے کہ میرا بیٹا بڑا جوان اور طاقتور ہے، میں ضعیف ہاں، اگر میری دی گل نہ منی تے بالقوت میرے کول زبردستی منوا کے نصیب فرمایا نہیں، اور ہر جگہ تے طاقت اور قوت دا مظاہرہ کر، لیکن امی جان اور ابا جان دگے تے اس پوزیشن کھڑے بھی نہیں ہونا، اس حالت وچ بیٹھنے نہیں کہ تیری طاقت جسمانی دا اظہار ہو رہے، مکمل عاجزی اور انکساری اپنے کندھے جھکا کے والد اور والدہ دے اگے رکھنے۔ قرآن ارشاد فرما رہے ہیں والد اور والدہ دے اگے بیٹھن کھلومن دے آداب وچ قرآن دی آیت اللہ پاک نے نازل فرما چھوڑی۔ کسے بھی عزیز دے ذہن وچ سوال پیدا ہو سکتا ہے، ذہن وچ گل پیدا ہو سکتی ہے کہ چونکہ اللہ پاک دا حکم آ گئے، ورنہ میرے والد گرامی تجی فلاں فلاں منفی معاملات ان بتقاضۂ بشری، امی جان میرا فلانا فلانا حق ماری بیٹھی ہے، میری گل نہیں مندی، چلو ہن اللہ دا حکم آ گیا لہذا میں اپنے کندھے جھکائی بیٹھا، مجسمہ ادب و نیاز بن کے میں بیٹھا یا کھلوتا، تے دل دے وچ کوئی بغاوت ہوئے، یہ من الرحمت اللہ پاک نے قید ذکر فرما چھوڑی ہے۔ فرمایا صرف ظاہر نہیں جھکاونا، میں اللہ علیم بذات الصدور، میری نگاہ توڑے ظاہر تے بھی ہے تو توڑے دل اور باطن دے بھی ہے۔ رحمت آدن رکت قلبی دے نتیجے نو عربی زبان دے۔ فرمایا صرف ظاہر ہی نہیں جھکا ہونا چاہیے، دل بھی توڑا جھکا ہونا چاہیے، دل دی پوری عاجزی اور نرمی دے نال انہاں دے سامنے بازو جھکا کے تساں بیٹھنا اور کھلونا ہے۔ والدین دے نال گفتگو کرنی ہے تو کس طریقے کرنی ہے؟ قرآن پاک نے فرمایا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا لا تنہرہما، اور اس تو پہلے ارشاد فرمایا لا تقل لہما اف، لا تقل فعل نہیں ہے، اور چونکہ قرآن دی ہر آیت قطعی ثبوت ہے، اتھے الفاظ دی معنی تے دلالت بھی قطعی، کوئی ہور دا مطلب ترجمہ نکل ہی نہیں سکتا ان الفاظ دا، لہذا جس نے بالکل ہی الفاظ دی معنی تے دلالت قطعی ہے تو قطعی ثبوت قطعی دلالت حرمت ثابت ہو رہی ہے۔ فرمایا لا تقل لہما اف، والد گرامی دا موقف خدا نہ خواستہ بتقاضا بشری غلط بھی ہوئے، والدہ محترمہ دی سوچ اور فیصلہ غلط بھی ہوئے، لیکن فرمایا تسا انہاں دی اولاد ہو، لا تقل لہما اف، میں اللہ پاک اتنی اجازت بھی نہیں عطا کردا کہ والد اور والدہ دے غلط موقف دوتے بھی تسا اف بھی اگے آگ چھوڑو۔ اف کیا ہے؟ اف آدن عربی زبان کلمہ افسوس نو، پتہ ہے کہ والد صاحب دا موقف غلط ہے، لیکن قرآن پابند فرما رہے ہیں لا تقل لہما اف، اف کلمہ افسوس، مطلب ہے کہ اساں اپنے والد صاحب نو بظاہر چہرے دوتے مسکراہٹ لیا کے بڑے ریلیکس لہجے دے وچ بھی یہ نہیں آکھ سکتے کہ ابا جی میں تہاڈی اس گل تے بڑا افسوس ہویا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ گل بھی نہ پکرائے، والد نال لڑنا جھگڑنا سخت کلامی کرنا انہوں دے گریبان تک پہنچ وڑنا خدا نہ خواستہ انہوں دے تشدد کرنا، یہ کس طریقے قرآن دی اجازت عطا فرما سکتا ہے یا اسلام دی تعلیمات کی میں اجازت عطا فرما سکتی ہے؟ غلط موقف دے باوجود بھی قرآن فرماتا ہے لا تقل لہما اف، یہ بھی اماں جی نو اور ابا جی نہیں آکھ سکتے کہ اماں جان ابا جی مینوں تواڈی اس گل تے بڑا افسوس ہے۔ اللہ فرماتا ہے جی میں لفظ بڑے آرام نال ہی آکھ سونا فوراً میرے فاسق و فاجر نافرمان قرار پاسو، گناہ کبیرہ اور نافرمانی تواڈے نام اعمال وچ آوے سی۔ اتنی گل کرنی کیوں قرآن نے ایسا حکم جاری کیتا ہے؟ وجہ ہے کہ والدین اور اولاد دے درمیان چونکہ جنریشن گیپ ہویا کردا ہے، اساں جڑے دور دے وچ تعلیم اور تربیت پائیے ساڈے والدین اس تو 20-25 سال پیچھے دے دور تعلیم و تربیت پائیے، ساڈے والدین دے جو سکھن دا زمانہ جو ساڈے زمانے تو کم از کم 40 سال 30 سال 35 سال پیچھے دا زمانہ آئی، جس نے انہاں ہوش سنبھالا ہے، وہ جس لئے اپنے ماحول نو دیکھ رہے ہیں سکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں، جو ماحول انہوں پرووائڈ کیتا گیا ہے، اور تمہیں پتہ ہے ہر 10 سالہ بعد 12 سالہ بعد ہی تو تغیر آویندا انسانی زندگی دے مراحل دے وچ، جو 1980 دے دور دے تقاضے ہیں کہ آج 2017 دے تقاضے ہوئے ان پہ، آج ساڑے مقابلے سوچ اور عمل دے حوالے نال ساڑیاں اولاداں ساڑے بچے بڑے ایڈوانس ان پہ، انہوں دی سوچ دا طریقہ کار ہو رہے، چونکہ ہر 10-12 سالہ بعد انسانی مزاج اور ماحول اور معاملات دے وچ تغیر اے فطرت دا تقاضا ہے، تغیر ہی تا ہے جس نے دوام حاصل کائنات دے وچ اور خلق دے وچ۔ اس واسطے میرے دوستو جو ساڑے ڈاڑے دے دور دے تقاضے نو ساڑے والدین دے دور دے تقاضے نن، جڑے تقاضے ساڑے والدین دے دور دے نو ساڑے دور دے نہیں، بہت ساری چینجنگ اور تبدیلی آ چکی ہے رویاں دے وچ اور معاملات اور ضروریات دے وچ، لہذا والدین نے جڑے دور دے وچ سکھے ہے تربیت اور تعلیم پائیے، انہاں دا ذہن چونکہ اس دور دے تقاضے دے مطابق سوچدا ہے، اولاد جڑی 30 سال بعد دے وچ آئی کھلوتی ہے وہ سوچ رہی ہے اپنے دور دے تقاضے دے مطابق، لہذا قرآن فرماندا ہے این ممکن ہے کہ ایسا ہوئے چونکہ وچ آگے بہت بڑا گیپ 30 سالاں دا 20-25-35 سالاں دا، تواڈی سوچ اپنے ماحول اپنے دور دے تقاضے مطابق بالکل ٹھیک ہو سی اولاد دی سوچ، والدین پرانی سوچ تے کھلوتے ہو سن 30 سال پہلے دے تقاضے چاہی کھلوتے ہو سن، لہذا کاروبار دا معاملہ سی تسا ایک فیصلہ لمنا چاہسو لیکن والدین رکاوٹ چ پیسن، وہ اکثر نہیں اس کا میں نقصان ہے، جبکہ تسا بالکل ٹھیک سوچ رہے ہو سو، رشتہ داری دے معاملات مختلف امور و معاملات زندگانی ہیں جدھ والدین دی سوچ 30 سال پیچھے چل رہی ہو سی، تواڈی 30 سال اگاں چل رہی ہو سی، جس نے اتنا وچ گیپ اور خلا بنے ٹکراؤ لازمی طور تے پیدا ہوئے سی، لیکن اللہ پاک فرمائندا ہے بے شک تواڈی سوچ ٹھیک ہوئے، تواڈا موقف حالات دے تقاضے دے مطابق ہوئے، تسا بالکل جدید تعلیم اور تقاضے نال بہرہ مند ہوو، والدین دی سوچ تواڈا ساتھ نہ پہ دے سکتی ہوئے، موقف سراسر والدین دا غلط ہے، لیکن میں اللہ نے انہاں دا مقام اور مرتبہ اولاد دے مقابلے چندہ بلند رکھا ہے،
میں اللہ پاک تواڈے درست موقف دے باوجود ہی تانوں اجازت نہیں عطا کردا کہ اتنا ہی آکھو چا کہ ابا جان میں تواڈے تے بڑا افسوس ہوئے، امی جان میں تواڈی یہ گل سن کے بڑا دکھ لگ رہے، فرمایا اگر آکھسو میں اللہ دے نافرمان قرار پاسو، لا تقل لہما افن، انہاں دے غلط موقف تے بھی انہاں نوں اف نہیں آکھنی، تساں چپ کر بننا۔ یا اللہ وہ طریقہ کیا ہے؟ والد صاحب دا جو واضح چٹا نظر آ رہے ہیں، انہاں دی سوچ تو ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو اس آیت بینہ دے حوالے نال ملاحظہ فرماؤ، جو کچھ احادیث کریمہ، جو کچھ محبوب علیہ السلام دے پیارے اہل بیت اطہار، پیارے صحابہ کرام دے ارشادات عالیہ، جو محبوب نے اس آیت بینہ دے حوالے نال اس دور دے اعلیٰ ترین معاشرے دی تربیت فرمائیے، فرمایا تسا والد دے اگے نہیں آکھنا کہ تسا غلط گل پہ کرتے ہو، چپ ہو بنو، ادب دے تقاضے تو سجے کھبے نہیں نکلنا، تسا دوسرا چینل استعمال کرو اپنی درست گل پہنچاون واسطے۔ نانا جی اگر موجود ہیں خوش قسم، انہاں دے تک گل پہنچاؤ، ڈاڑے جی موجود ہیں انہاں تک گل پہنچاؤ، تایا جی موجود ہیں، مامو جی ان پہ، خالو ان پہ، والد گرامی دا کوئی بڑا بے تکلف جگری دوست ہے پیا، امام صاحب جنہاں دے پیچھے 5 نمازاں پڑھن نو پسند کردے انہاں دا کوئی استاذ گرامی معاشرے زندہ ہے، کوئی انہاں دے پیرو مرشد موجود ان پہ، کوئی ایسا بندہ علاقے دا معتبر جڑا والد تک تواڈی گل پہنچا سکدا ہوئے، والد دے کو تسا چوں ہی نہیں کرنی، اف تک دی اجازت میں اللہ پاک زبان چلاون دی تو میں اللہ کریم کی میں اجازت عطا فرماواں۔ فرمایا دوجا رستہ استعمال کر کے اپنی گل کھل کے معتبر بندے تک پہنچاؤ چا، جڑا والد صاحب تے اثر انداز ہوندا ہوئے، والد نوں سیدھی برابری دی سطح تے گل کر سکدا ہوئے، وہ ذریعہ استعمال کر کے اپنی گل اپنے والدین تک پہنچاؤ، نانی ڈاڈی ماسی پھپھی دے ذریعے کہ بزرگ خاتون دے ذریعے والدہ تک اپنا موقع پہنچاؤ، لیکن بیٹی یا بیٹے نو اجازت نہیں کہ وہ اتنا ہی آکھے چا ابا جان تسا بڑی غلط گل کر رہے ہو، فرمایا تھا بہت بڑی گل ہے پہاڑ جتنی، اتنا ہی آکھو چا کہ اف، افسوس ہے جی میں تو اڑتے، فرمایا لا تقل لہما افن، کدے اف بھی نہ کہے والدین دے کے، ولا تنہرہما، جس لئے اف تک دی اجازت نہیں، تو دلالت الناس تا ادنا تو اعلیٰ دی طرف استدلال ہویا کر دے، اس تو زیادہ تکلیف دے گلاں دی کیویں اجازت، لیکن اللہ نو یہ مضمون اتنا اہمیت والا ہے اللہ دی بارگاہ اگو تاکیدن دوبارہ چ نازل فرمایا ولا تنہرہما، اف تک نہ کھائے اور کدے ڈانٹ ڈپٹ اور سخت کلامی اپنے والدین نال نہ کرائے، یہ تاکید بالا ہے، تاکید ہو گئی، فعل نہیں دی۔ وقل لہما قولا کریما، تو کیا مفہوم مخالف سمجھ نہیں آ رہے کہ جس نے اف تک نہیں سے آکھ سکتے، یہ مطلب ہے صبر کرنا ہے، برداشت کرنی ہے، خاموشی اور گل کرنی ہے تو نرم لہجے دے، لیکن نہیں، وقت اللہ پاک نے خاص کلمات نازل کر چھوڑے بطور عبارت النص، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین دے نال جدن بھی گل کرائے نرم رویے دے نال گل کرائے، الفاظ دے خاص چناؤ ہونا چاہیے، تسا کس بارگاہ دے وچ جا رہے ہو، والدین دے نال گل کر رہے ہو، قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، لبو لہجہ بھی نرم ہوئے، کوئی سختی نہ ہوئے۔ فرمایا تساں ذرا اپنے بچپن نو دیکھو جا، ایک ایک گل تساں 50 باری ریپیٹ کر دے آوے، دہران دے آوے توتلی زبان دے نال، والد والدہ تو خوش ہوندے ہیں، ہاں جی، فرمایا وہ جس طریقے بڑی عمر دے ہو کے جوانی دے چو کے تساں ہوئے بچے کتنا شائستہ نرم لے جا کر گندے ہیں، جس لئے بچے نال بچی نال گل کر دے ہیں، گود کھلتے ہوئے بچے دے نال، اس دے نال برابر توتلے بن ویندے ہیں، مٹھے طریقے دے نال گل کر دے ہیں، والد ٹینشن دے وچ ہوئے، کوئی کاروباری پریشانی ہے، کوئی کسے قسم دا مسئلہ ہے، لیکن جس لئے بچہ سامنے موجود ہوئے، وہ ٹینشن دا اظہار نہیں کرتا، میرے بچیاں تے منفی اثر نہ ہوئے، انہاں دی شخصیت صحیح طریقے نال ڈیویلپ کرے، انہاں دی خود اعتمادی اور کانفیڈنس دے وچ کسے قسم دا خلا نہ رہ ونجے، لہذا پریشانیاں بچیاں دے سامنے ڈسکس نہ کر دے، بچیاں دی خاطر بچے گفتگو کرے نا نرم لہجے نال، مٹھے انہاں نال توتلے بن کے گفتگو کرے نا انہاں دی سطح تے آ کے، فرمایا اتنا عرصہ تواڈی سطح تے آ کے بچے بن کے تو نال گفتگو کردے رہے، ہن تسا طاقتور جوان بڑے قوت والے اعصاب والے ہو، او ضعیف ہو گئے، ہن کچھ عرصہ تسا انہاں دی سطح تے آ کے انہاں نوں نرمی دے نال گفتگو نہیں کر سکتے، میں اللہ دا تاکیدی حکم ہے قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جدن والدین نال گل کرائے قول کریم نال گل کرائے، وہ لفظ ایسے کریمانہ ہوں گے۔ میرے دوستو اج اساں باہر دوستاں دے نال تا ساڈی جی ہوندی ہے، باہر تا اساں اپنی ریپوٹیشن بالکل ٹھیک رکھنا چاہنے، باہر اساں فوراً ہائپر نہیں ہوندے، غصے دے وچ نہیں آندے، اگریسو نہیں ہوندے، بڑا سانو جناب سخت تو سخت گل ہی دوستی سن کے مسکرا رہے ہونے،
ہاں جی باہر ساڈا لبو لے جا بڑا نرم ہوتا ہے ہر ایک نال خوش اخلاقی، لیکن یاد رکھو باہر خوش اخلاقی ظاہر کرنا ہے ساری مجبوری اور ضرورت ہے۔ وجہ کہ ایسا چاہنے ہیں کہ معاشرے ماحول ساری جڑا ہے وہ عزت بنی رہے، ساڈا بھرم قائم رہے، اتنے تو ضرورت ہے باہر تاکہ کل خدا نہ خاصتا سن پریشانی ہوئے علاقے دے لوگ آ کے ساری مدد کریں۔ اگر ہر بندے نال الجھاؤ رکھسوں لڑائی جھگڑا کرسوں کل اصل کسے آزمائش دے آگے لوگ کنجے ساری مدد کرنا، ہر کوئی تو سارے کول دور ہو سی، قرض دے وقت سانو قرض کیڑا دے سی، پریشانی دے وقت سارے دکھ سکھ دے وچ کیڑا نال کھلو سی۔ باہر تا معاملات نو درست رکھنا ہر عقل مند بندے نو پتہ ہے، میں باہر معاملے ٹھیک رکھساں تو لوگ میرے نال قریب ہو سن، ورنہ تو میرے کول دور ہوندے ویسن، میں تنہائی دا شکار ہو ویساں، میرا کاروبار کننے چل سی معاملات۔ لہذا باہر خوش اخلاقی دا مظاہرہ کرنا ہر بندہ بڑی آسانی نال کر سکتا ہے، لیکن کیا جڑا باہر خوش اخلاق ہوئے تے گھر دے وچ بد اخلاق ہوئے وہ اللہ اور دے محبوب دی بارگاہ کدے اچھا انسان بن سکتا ہے؟ نہیں۔ امام بخاری امام مسلم دی شرط تے حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک کے اچھے ہون دا معیار جڑا تساں بنایا ہویا ہے، ایک وہ اچھے ہون دا معیار ہے جڑا اللہ اور دے محبوب علیہ السلام نے عطا فرمایا۔ حدیث صحیح ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا خیرکم تواڈے وچوں سب تو اچھا انسان کیڑا ہے؟ سانو کس طرح پتہ چلے بھئی واقعی یہ اچھا انسان ہے؟ باہر تا مولوی صاحب سٹیج تے بیٹھے سر تے ٹوپی دستار مبارک جلوہ گرے این محبوب علیہ السلام دی سنت مبارکہ دے مطابق نور اسلام چہرے تے ریش داڑھی سجائی ہوئی ہے، لباس بڑا مومنانہ اور بڑا متقیانہ اور پرہیزگارانہ ہے پیا، گفتگو دا طور طریقہ اور سٹائل بھی بڑا اچھا ہے۔ یہ اچھائی دا کوئی معیار نہیں میرے دوستو، تقریر ایک فن ہوندا ہے، اور تواڈے کول کسے بھی شعبہ زندگی دا جس لے نالج اور ایک مطالعہ خاص مقدار دے وچ معلومات تواڈے ذہن جمع ہوندیاں ذہن دی لائبریری وہ خود چاہتا ہے کہ دروازہ کھلے تھوڑی گفتگو خود بخود بنن لگ ویندی ہے۔ لہذا تقریراں کرنا ہے کوئی اچھائی دی علامت نہیں میرے دوستو۔ اچھا لباس پا گھرنا بظاہر بڑا ایک نیٹ اینڈ کلین ہو کے رہنا ہے کوئی اچھائی دا معیار نہیں۔ اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چ وہ اچھا انسان نہیں ہے جڑے بظاہر معاملات بڑے ٹھیک ہیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں سب تو اچھا انسان ہوئے جڑا اپنے گھر والے اور اہل واسطے سب تو زیادہ اچھا ہے پیا۔ انسان دی طبیعت اور مزاج کیا ہے وہ تو بیوی دے سامنے پتہ چلتا ہے، والدین دے کو پتہ چلتا ہے، چھوٹے بہنا بھائیاں دے نال رویے تو پتہ چلتا ہے، بیٹے بیٹی دے نال معاملات تو پتہ چلتا ہے۔ باہر جی ہر وقت بڑی خوش اخلاقی اور گھر بنیے تھوڑا جہا پانی آوانی دیر ہو گئی تو بیوی نے گالیاں کرنیاں شروع کر دیتیاں۔ مصطفیٰ علیہ السلام دے ارشاد دا مطلب ہے فاسق و فاجر ہے، بالکل ردی ہے اخلاق دے طور تے، کوئی اچھائی اس وچ کوئی نہیں ہے پئی۔ باہر اچھا رمنا دی مجبوری ہے معاشرتی اور سماجی طور تے، اچھائی تے آئی کہ جتھے غصے آون دے موقع اتھے ہی کول اچھائی ظاہر ہوئے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام تا جس نے نماز عشاء پڑھا کے حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین بھی با جماعت نماز دا کر دیاں، کیونکہ اس نے وہی نازل ہوندی آئی۔ محبوب علیہ السلام روز نویں تو نویں احکام، اسلام دا مزاج ہے دینی احکام جی میں مرداں تک پہنچن برابر عورتاں تک بھی پہنچنے چاہیے، لہذا عورتوں پابند کیتا گیا، وہ اپنے مخصوص ایام نہ ہوئن، پاکیزگی دے ایام نماز انہاں با جماعت پڑھنی ہے۔ پہلے وقت عورتاں دی آخری صف، وقت درمیانے بچیاں دی صف، اگو مرداں دی صف، دعا جویں ہی نماز دی ہوندی آئی فوراً پہلے عورتوں چلیاں ویندیاں، امہات المومنین پہلے در دولت تے جلوہ گر ہو ویندیاں۔ اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام انک لعلی خلق عظیم، آپ آقا و مولا بھی ہیں، ایمان دی دولت بھی اسا مومنین دی ماون محبوب دی غلامی اور نسبت دے ذریعے ملی ہے۔ قرآن فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، 21ویں پارے سورہ احزاب دی آیت نمبر 6 وچ، جس لئے اسا کلمہ پڑھ کے محبوب دی غلامی چ آ گئے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، اللہ پاک فرما رہے کوئی مومن مرد یا مومن عورت وہ خود اپنی ذات، اپنی جان، اپنی زندگی دا اتنا مالک و مختار اور حقدار نہیں جتنا میرے نبی علیہ السلام دے مالک و مختار ان پہ۔ تو حضرات امہات المومنین دے مالک و مختار بھی تو مصطفیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن خیرکم لأہلہ، تواڈے وچوں سب تو اچھا ہوئے جڑا اپنے اہل گھر والیاں واسطے اچھا ہے۔ محبوب جس نے معاملات امت تو فارغ ہو کے عشاء تو بعد در دولت تے تشریف گن ونجنا، آپ گھر دے وچ السلام علیکم آہستہ فرمیندے ہیں، کیونکہ سلام تو بغیر تو گھر ہی داخل ہونے دی اجازت نہیں۔
محبوب علیہ السلام دا فرمان ہے ملم یکون علیک السلام لا تقل بہل کلام، جڑا تانوں السلام علیکم نہ کہ تساں اس نال کلام ہی نہ کیتی کرو، تساں بیٹھے ہو، تو ایک بندہ آیا ہے وہ سلام کیتا بغیر ہی آ کے کیا حال ہے جی ملک صاحب ٹھیک بیٹھے ہو، محبوب نے فرمایا لا تقل بہل کلام، ساڈا پہلا کلام ہی سلام ہے، جڑا سلام نہ کرے آ کے اساں اس نال کلام نہیں کردے۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا گھر ہی داخل ہوو، جتنے افراد موجود ہیں السلام علیکم آنکھوں انہوں تک آواز پہنچنی چاہیے، اور اگر گھر دے تساں تالا کھول کے جناب گھر والے گئے ہو ان کہیں پاسے تو تساں اکیلے داخل ہو رہے ہو، تو مطلب بڑی بڑی عظیم کتاباں دے وچ فقہی کتاباں چ سیرت دی کتاباں چ موجود ہے، بندہ تانوں کوئی نہیں نظر آ رہا نا اس لیے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام تے سلام پیش کرو، ان آکھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ امام المحدثین والفقہاء علامہ ملا علی القاری جنہاں دا وصال 1014 ہجری چ ہن 1438 سنے ہجری جا رہے ہیں، 14 چ 1.5 باقی 400 سال رہے سن، اور 38 چ 4 کٹسو باقی 424 سال امام ملا علی القاری علیہ رحمت جڑے مکہ مکرمہ دے وچ حافظ ابن حجر دے کول علم حاصل کر رہے ہیں این حرم کعبہ دے وچ، انہاں دا فتویٰ کیا ہے؟ شرح شفا میرے کول 2 جلداں دے وچ موجود ہے۔ علامہ علی القاری 450 سال پہلے یہ چیز تحریر فرما رہے ہیں کہ بھائی جس نے گھر ہی تواڈے کوئی نہ ہوئے نا وہ تو محبوب تے سلام پیش کیتا کرو، کیوں؟ لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حاضرۃ فی کل بیت مومن، ارشاد فرمایا کہ محبوب دی توجہ چونکہ اپنی امت تو کدے رات دن صبح شام دوپہر ہٹ دی ہی نہیں ہے، محبوب دی توجہ مبارکہ چونکہ تھوڑے گھر جلوہ گر اور موجود ہے، سلام کر سو محبوب جواب عطا فرمائے سن، محبوب ایک باری تانوں وعلیکم السلام فرمائے سن، قیامت تک تواڈے تے دنیا اور آخرت سلامتی سلامتی نازل ہوندی رہی۔ محبوب علیہ السلام فرمائے جس لئے آپ دے دین دی تعلیم ہے، لیکن آہستہ تھا کہ اگر انہاں نیند آ گئی ہے میرے گھر والے انہوں انہاں دے آرام وچ ڈسٹربنس اور خلل نہ ہوئے، محبوب دا طریقہ ہی آپ وضو پہلے والا موجود ہے ٹھیک، ورنہ نواں وضو فرما کے بستر تے جلوہ گر ہوندے ہیں، بس محبوب علیہ السلام چونکہ رات نو بھی مناجات دا سلسلہ ہوندا ہے، محبوب تے القاء ہوندے ہیں اللہ پاک دی طرف وحی باطنی دا نزول ہوندا ہے اور ظاہری دا بھی، لہذا محبوب مسواک جب تک نہ فرماوے نا محبوب علیہ السلام بستر تے جلوہ گر نہ ہوندے، بس محبوب نو پانی دی ضرورت ہوندی ہے، کوزے مبارک وچ پانی آوے مسواک شریف پیش کیتا بنے، لیکن اگر گھر والے بستر تے لیٹے ہوئے محبوب علیہ السلام بت انہوں اتنی تکلیف ہی نہ دے دے کہ بھئی مسواک ساڑی کتھے موجود ہے، کوزے مبارک سانو پانی دیو برتن وچ، بت آپ پانی دا اہتمام ہی خود، ہاں زوجہ محترمہ دی توجہ ہو گئی انہوں خود اٹھی کے خدمت سر انجام دیتی ہے، بڑی سعادت، ورنہ محبوب نہ فرمائیں دے کہ ساڑی مسواک کتھے تے ساڑا آپ خود دو کام فرما، اور محبوب علیہ السلام دا گھر والا پیارا طریقہ جیڑا کام پہلے کوئی گھر دی صفائی ہو رہی ہے کپڑے دھوتے جا رہے ہیں محبوب تون کے خود ادوی شامل ہو ویندے ہیں کام دے وچ، کیوں؟ معیار اسلام وچ اچھائی دا یہ نہیں کہ اسا مسجداں تے آباد کیتی بیٹھے نمازاں پڑھ پڑھ کے، گھر والے نال ساڈا رویہ، والد گرامی نال ساڈا رویہ ٹھیک نہیں، امی جان نال ساڈا بہیو اور سلوک ٹھیک نہیں، بیٹے بیٹیاں نال ساڈا معاملہ ہر ویلے سختی دے، گھر دے وچ اسا فرعونیت قائم کیتی ہوئی ہے، پر میں لکھ تساں باہر چنگے ہوو سٹیجوں تے تواڈیاں تعریفاں ہوون، یہ ساڈے ایم این اے صاحب ہیں، ساڈے ایم پی اے صاحب ہیں، یہ ساڈے علاقے دا فخر اور ناز اور سیرین پہ، پر میں لکھ تساں ہوو یہ بندیاں دی نگاہ وچوں اللہ اور دے محبوب دی نگاہ، قیامت والے دن کوئی چیف جسٹس وغیرہ دا معاملہ کو نہیں ہونا تے نہ کوئی عدالت تے سپریم کورٹ، قیامت والے دن الیس اللہ باحکم الحاکمین، اتنے کوئی جی آئی ٹی دے قانون اور ضابطے نہیں چلنے، اتنے قانون چلنا تو صرف احکم الحاکمین اللہ پاک دا، یہ سارے فلسفے خاموش ہو گئے سن۔ قرآن فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، سورہ یاسین شریف وچ اللہ پاک نے فرمایا سارے چپ مہر بلب، اتنے قانون چڑھنے تو صرف قرآن والے جو اللہ نے پہلے نازل فرما چھوڑے، فرمایا وہ تو اللہ اور دے محبوب دا ایڈا ڈٹو یا نظام ہے نا، اود وچ اچھائی دا معیار نہیں کہ باہر کتنی عزت ہے، اچھائی دا معیار ہے لے اہل گھر دے وچ کتنے اچھے ہو پے، محبوب علیہ السلام نے فرمایا۔ میرے دوستو، والد گرامی، والدہ محترمہ، جب تک اس عالم دنیا دے جلوہ گر آج ساڑے کئی نوجواناں دے اور پیارے بچیاں دے ذہنہ چاہتا ہے جی ابا جانتا ساڑے فلانے اچھے معیار تے پورے نہیں اتر دے، وہ بھائی اللہ پاک ہدایت عطا فرماوے، یہ نہیں آکھنا چاہیے کہ میرے والد وچ فلانا عیب ہے تے فلانا ہے، والدین دی بد خوئی کر سو، اس تو وڈی اللہ دے محبوب نو اور ملائکہ کرام نو تکلیف پہنچاون والی کیڑی گل ہے؟ ہاں اگر مخلص اولاد ہو
کوئی بتقاضا بشری ساڑے چی کمی ان سارے بزرگاں دے وچ بھی چونکہ بشرن معصوم عن الخطا صرف حضرات ملائکہ کرام علیہ السلام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام دی نورانی ذاتن باقی کسے بھی انسان کو خطا بتقاضا بشری سرزد ہو سکتی ہے الا یہ کہ جڑے محفوظ ہستی ہیں انہاں دا استثناء ہے میں گزارش یہ کرساں تنہائی دے وچ اللہ دی بارگاہ دے وچ نفل پڑھ کے والدین دے حق کی دعا کرو اگر کوئی خرابی ہے لیکن انہاں نو اچھالنا شریعت نے جائز نہیں قرار دیتا قرآن مجید دے وچ فرمایا گیا ہے کہ شرک اور کفر تو وڈا کوئی ظلم اور گناہ نہیں سورہ لقمان شریف وچ اللہ پاک دا فرمان ہے ان الشرک لظلم عظیم شرک ظلم عظیم ہے یقینی طور تے کفر اور شرک تو وڈا کوئی اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء فرمایا شرک اور کفر تو بچ کے اوائے ایمان بچا کے ساری بارگاہ چ اوائے مشرک اور کافر انسان دی اللہ نے فرمایا میں کدے بخشے نہ فرمایا سا ویغفر دون ذلک لمن یشاء لیکن شرک اور کفر تو تلویں جڑے گناہ میں کریم جیندے واسطے چاہساں قیامت والے دن اپنے بندے نوں معاف فرما دے سا شرک اور کفر تو علاوہ ہر گناہ دی بخشش دی امید ہے اللہ دی رحمت ہے لیکن شرک اور کفر دی بخشش نہیں وقت نتیجہ کیا نکلا سب تو وڈے اکبر کبائر گناہ کیڑے شرک اور کفر لیکن قرآن تا سانو پابند پیا فرما دے کہ والد اور والدہ خدا نہ خواستہ شرک اور کفر بھی موجود ہوئے وقت بھی تسا انہاں دی خدمت کرنی ہے حسن سلوک اور نیکی نال پیش آونا ہے فرمایا انہاں دے شرک اور کفر دا تعلق میں اللہ دی بارگاہ نالے تواڈے او والدین میں اللہ نے تواڈے تے رحمت فرمائیے اپنے پیاریاں دے صدقے توانو ایمان دی دولت نال سرفراز فرمائے اس دولت ایمان دا شکر ادا کرو والدین دے حق کی دعا کرو کفر و شرک دے تے والدین موجود ہوون وقت میں اللہ اجازت نہیں دیندا کہ انہاں دے حقوق دی ادائیگی تسا کوئی سستی کرو قرآن وچ اللہ نے حکم نازل فرمایا وا ان جاہداک الا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما وصاحبہما فی الدنیا معروفا اللہ پاک نے فرمایا خدا نہ خواستہ اے میرے مومن بندے اے میری مومنہ بندی تیرا والد بھی مشرک و کافر ہوئے تیری والدہ بھی خدا نہ خواستہ مشرک اور کافر ہوئے اور ایسے مشرک و کافر ہوئے جاہداکا جڑے رات نہیں توانو تبلیغ کرن اور برنگیختہ کرن کہ تسا ہی میں اللہ نال شرک و کفر کرو فرمایا فلا تطعہما میرے مومن بندے ہو میں اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دے معاملے شرک و کفر نہ پہ کرائے میں اللہ نال انہاں دی گل نہ منائے شرک اور کفر دے مسئلے چگو فرمایا وصاحبہما فی الدنیا معروفا لیکن جب تک دنیا دی زندگی چو کافر و مشرک والدین زندن تسا معروف حسن سلوک اور بھلائی نال ہی رمنا ہے انہاں دے نال یہ محکم غیر منسوخ آیت بینہ ہے الحمدللہ سانو تا دولت ایمان کیونکہ ہر چیز دا ایک ہوندا ہے سبب قریب تے ایک ہوندا ہے سبب بعید ایک ہوندا ہے سبب حقیقی تے ایک ہوندا ہے سبب مجازی سبب حقیقی تا جڑا ہے او تا ہے اللہ دی رحمت اور فیض مصطفیٰ علیہ السلام لیکن ظاہری سبب کون بنن ساڑے ایمان دا ساڑے والدین بنن سانو آج دولت ایمان اسلام میسر ہے تا والدین دی برکت نال اسا مسلمانہ دے گھر اللہ دی رحمت نال پیدا ہوئے ہیں انہاں ساڑا نام مسلمانہ والا رکھا ہے مسجد مدرسے آل ساری توجہ کروائیے سانو اللہ اور محبوب دا نام مبارک سکھایا سانو جتنا جی ایمان ہے نا او دا سبب ظاہری والدین ان پہ تو جس نے مشرک و کافر والدین دا اتنا حق ہے مومن والدین دا حق اسلام وچ کتنا ہو سی تو میرے دوستو میں طالب علم آخر تے یہ عرض کرنا چاہنا جب تک والدین زندن انہاں دی دل جوئی انہاں دی خدمت انہاں دے سخت ترین رویے نو برداشت کرنا ہے سب تو بڑا مجاہدہ اور عبادت ہے اور انہاں دے وصال تو بعد اگر اللہ نے ان تقدیر لکھی ہے کہ ساری زندگی چ انہاں دا فراق سارے مقدر ہی تو وقت اس صدمے جدائی تے صبر بھی کرنا اللہ دی رضا تے راضی رہنا اور مسلسل والدین واسطے دعاواں دا سلسلہ جاری رکھنا نیکیاں کر کر کے ثواب انہاں نو پہنچاونا یہ اسلام نے ہمیشہ واسطے حکم جاری فرمایا قرآن پاک وچ موجود ہے قر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ لفظ کل دلال جتنی آیات قرآن پاک وچ انہاں دے دین دے بنیادی احکام ہیں انہاں بنیادی ترین احکام وچ ایک حکم بھی ہے کل اے میرے بندے میری بارگاہ بار بار عرض کیتا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ جویں بچپن وچ میرے والدین میرے تے کرم فرمائیے میری تربیت فرمائیے میں اپنی حفاظت ہی نہ کر سکتا اپنی طہارت دا خیال نہ رکھ سکتا اور امی اور ابے اس سے میری مدد کی تھی یا اللہ ہن تو بھی انہاں دے بڑھاپے دے انہاں تے رحمت ہمیشہ نازل فرما انہاں دے وصال تو بعد رحمت دعا کرن دا حکم قرآن دے وچ اللہ پاک نے نازل فرمایا آخری گل یہ آخری گل میری دو حصیاں تے مشتمل ایک تواڈے علاقے دے اہم مسئلے تے میں گفتگو عرض کرنی ہے
ایک دو منٹ دے وچ اور آپ سامان لے آؤ تاکہ ختم شریف دا انتظام کروں. میرے دوستو، حضرت عمر بن علاس محبوب علیہ السلام دے پیارے صحابی ہیں. انہاں دے والد فوت ہو گئے. عاص بن وائل اپنے والد دے حوالے نال ہی مسئلہ پوچھن محبوب علیہ السلام دی بارگاہ چائے. سیاستہ دے مجموعے شامل ابو داؤد دوسری جلد 43 تے حسن سند نال حدیث ہے. اور انہاں دا سوال سن کے سارے پیارے آقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عمر، ساری شریعت وچ معاملہ اس طرح ہے، اصول اس طرح ہے، انہو لو کان مسلمن، بے شک فوت ہومن والا مسلمان ہوئے، فآتکتم انہو، وقت تسا اس دی طرفوں غلام آزاد کرو، او تصدقتم انہو، یا اس فوت ہومن والے مسلمان دی طرفوں کوئی صدقہ خیرات نیکی اچھائی کرو، او حججتم انہو، حتیٰ کہ اس دی طرفوں حج کر کے آؤ، بلغہ ذالکا، جس لئے فوت ہومن والا مسلمان ہے انہا تمام نیکیاں اچھائیاں دا ثواب اس نو پہنچ ویسی. موتا امام مالک کی حدیث سے صحیح ہے، ایک انسان جس لئے قیامت والے دن میزان تے پہنچ سی، ترفع درجات العبد مثل الجبال، وہ دیکھ سی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اور جنت وچ پہاڑاں دے مثل او دے درجات بلند دن پہ. عرض کرسی اللہ پاک میں نے اپنے سارے نام اعمال دا بھی پتہ ہے تے ایک ایک عمل تا میں نے یاد ہے. قرآن فرماتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ایک ذرے دے برابر جو شر کیتا اور برائی وہ بھی قیامت والے دن یاد بھی ہونی ہے، نام اعمال ریکارڈ تے بھی ہونی ہے، دیکھ رہے ہو سی انسان. نیکی کیتی ذرے دے برابر جو دے ہزارویں سے وہ بھی موجود ہو سی. یا اللہ میرے سارے اعمال دا میں نے پتہ ہے، لیکن پہاڑاں دی مثل الجبال ہے، یہ میرے درجات بلند ہو گئے، یہ نیکیاں اچھائیاں، یا اللہ میں تا انہاں وچوں کوئی کمی نہیں کیتا. حدیث سعید کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بے استغفار ولدک لک، تو خوش قسمت ہے، تیری نیکی اللہ دی بارگاہ قبول آئی، تیری اولاد پیدا ہوئی، تے انہاں دی اچھی تعلیم تربیت کی تھی، تو وفات پا گیا مرد عورت، لیکن تیرے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، انہاں دا استغفار، نیکیاں، دعاواں، ایصال ثواب ہے، او تینوں کدے نہیں بھلے، تینوں نہ دعاواں یاد رکھا ہے، استغفار یاد رکھا ہے. تیری اولاد دے استغفار دے باعث تیرے اج اتنے درجات بلند ہیں پہ، حالانکہ تو ان اعمال نہ کیتے. تو میرے دوستو، اس وقت جب تک والدین موجود ہیں انہاں دی پوری خدمت و اطاعت، دل جوئی، وصال تو بعد مسلسل دعاواں نیکیاں کر کر کے ثواب پہنچاونا. اللہ پاک اسا سب دی حاضری قبول و منظور فرماوے. لیکن اتنی ساری گفتگو تو بعد ایک معاملہ تو تواڈے تے منکشف اور ظاہر ہو گیا ہو سی کہ اج اگر اسا اپنے بچیاں نو قرآن مجید دا علم دیواؤں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سیرت و سنت اور شریعت دا علم دیواؤں، تو ساری اولاد نو پتہ ہو سی نا کہ والدین دے حقوق کیا ان پہ. سکول کالج دی تعلیم ضروری ہے، چونکہ اساں بالکل اس قرآن پاک دا حکم ہے لا تنسا نصیبک من الدنیا، اے میرے بندے دنیا دی چو اپنا حصہ مت بھول. آج الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے. اگر ساڑھے کو محسن ملت ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب جیسے، ڈاکٹر مبارک سمر مند جیسے لوگ، اور ساڑھے کو جدید علوم والی اے سلسلہ نہ ہویا میرے دوستو، اور جدید ترین علوم دی بنیاد تک قرآن نے رکھی ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے رکھی ہے، اور الحکمت و دالت المومن، علم، دانش، بینش، یہ تو جتھو ہی ملے مومن دی گمشدہ میراث ہے. علم حاصل کرو بھامے تو چین تک ہی بڑھنا پوے. چین والے سن قرآن تا نہیں سکھاونا، یہ سن جدید علوم ہی سکھاونے، نہ اسلام دیتے واضح احکام ہیں. میرے دوستو یہ چیز ضروری ہے، لیکن یاد رکھو جیڑی چیز اخلاق انسانی ہے، کردار انسانی ہے، عظمت انسانی ہے، اج جدید علوم سانو مادی زندگی دی عزت افزائی مقام مرتبے دا باعث ہیں یقیناً، لیکن اسلام دا ایک روحانی پہلو بھی ہے، انسان دی تکمیل اور سیرت دی تکمیل والا پہلو بھی ہے. وہ انسانی کامل تاں بنتا ہے جس لئے کتاب و سنت دا نور موجود ہوتا ہے. اگر اسا چاہنے ساڑے گھراں دے وچ رحمت ہوئے، ساڑیاں اولاداں بالکل صاف ستھری پاکیزہ زندگی بسر کرن، والدین انہاں دا جائز مقام، تو میرے دوستو اس وقت لازم ہے کہ اسلام اور شریعت دا علم جدید علوم دے نال نال اسا مسلمانہ دے ہر فرد اور ہر گھرانے دے وچ ہونا چاہیے. میں سمجھدا کہ ساڑے اس چک VMR دے کوئی ساڑے پہلے والے جڑے بانی لوگ ہیں نا اس چک دی بنیاد رکھن والے، انہاں ہستیاں دے وچوں کوئی ایسی نیک ہستیاں جنہاں دا عمل ایسا قبول ہویا کہ اللہ پاک نے اس دور دے وچ جب کہ مادیت پرستی ہر طرف غالب ہے، دینی قدراں بلند رکھن واسطے ایسے نوجوان ساڑے اس چک دے وچ ایسے بزرگ اگے کیتے ان اللہ نے پیدا فرمائن، اور انہاں دی محنتاں دا قبولیت دا ثمرہ ہے کہ اللہ پاک نے فاضل جلیل علامہ
حافظ و قاری غلام شبیر صاحب جیسے سانو جید علماء الحمدللہ عطا فرما چھوڑن کہ ایک مستند عالم رات دن محنت کر رہے ہیں. مسجد دا نظام توڑا بہت پیارا ہے اور کئی میلاں توڑے ایمان دی بلندی اور دین نال اخلاص مسجد دا مینار اور مسجد اتنی عظیم الشان عمارت. لیکن یاد رکھو مینار دوتے جتنا بھی ارب ہار روپیہ خرچ کرو فقہ دی کتاب میں 1400 سال تو کیا آ رہے ہیں, شریعت کیا فرمائندی ہے. مینار مسجد واسطے ضروری نہیں, پتھر لاونا مسجد واسطے ضروری نہیں. محبوب دی کیسی اس دور دے سادہ تقاضے مطابق سادہ مسجد آئی. مسجد اج دے دور دے تقاضے دے مطابق ہونی چاہیے. گھراں دے وچ ایئر کنڈیشنڈ ہوسن تے کیڑا بندہ ہے جڑا زمیندار پنجگانہ نماز مسجد اچھا کارپیٹ بھی ہونا چاہیے, ایئر کنڈیشن بھی ہونا چاہیے تاں وہ آ کے نماز پڑھسی. لیکن یاد رکھو مینار اس سنگے مرمر یہ جتنی بھی چیزاں نے زائد ہیں انہاں دے بارے دے وچ کہ اگر چندہ دیون والے مینار بناون دی اجازت نہ دیون تو مسجد انتظامیہ اپنی جیب وچوں مینار بناوے اگر بناونا چاہندی ہے. وقف پیسے دے نالوں نہیں بن سکتا الا یہ کہ لوگوں دساؤ کہ بھائی مینار بناونا ہے 200 فیٹ دا, اس واسطے پیسہ وقف کرو, فنڈنگ کرو اور جنابی دے واسطے سارے دا سارا معاملہ ڈونیٹ کرو. بس ٹھیک ہے. ادروائز اگر ڈونیٹر اور فنڈ دیون والے اگر وہ آخر بھائی یہ میرا پیسہ مینار تے نہ لگے, صرف مسجد دی ضروری عمارت تے صف تے لاؤڈ سپیکر اذان واسطے امام دی تنخواہ اس واسطے لگے بس تسا مینار نہیں بنا سکتے. زائد فالتو چیز جڑیاں حسن زیب و زینت ہی چاہندیاں نے زائد اور فالتو چیزاں یہ تسا وتو دے نال نہیں کر سکتے. لیکن لوگ ہن چونکہ مطلق مسجد واسطے کر دین اس واسطے مینار وغیرہ بنا دیتا ونجدا ہے, ورنہ یہ چیزاں ضروری نہیں. ہاں بنیادی چیز کیڑی ضروری ہے؟ بنیادی چیز ہے میرے دوستو بچیاں نو تعلیم دینا, انہاں دی تربیت کرنا. ایک بندہ نمازی ہے لیکن اودے مقابلے تساں 1000 نمازی اس چک وی ایم آر دے وچ بنا چھوڑو, عبادت گزار رات نہیں جڑا دین نو روزہ رکھن رات نو عبادت, تے اودے مقابلے چ اگر وی ایم آر دا ایک ساڈا بچہ عالم دین فقیہ اور مفتی بن پوے جڑا قیامت تک لوگاں نو نور علم پہنچا ونجے. تو جامع ترمذی دوسری جلد کتاب العلم میں حدیث سے صحیح ہے, میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. فرمایا تساں مثال دے طور تے 20 چک لے ارب ہار روپیہ چا مختص کرو اور 1000 جوان ایسا جنہاں دی ساری کفالت اپنے ذمے چلاؤ 20 چک لے رکھو جناب تساں دین نو روزہ رکھو رات نو جاگ کے عبادت کرو, تواڈے والدین ضعیف ہیں بیوی بچن انہاں دا سارا خرچہ جناب ساڈے ذمے ہو سی. چک دے وچ 1000 عبادت گزار 24 گھنٹے عبادت والا بنا کے بٹھا چھوڑو. اس دے مقابلے تساں ایک مدرسہ بنا کے ایک عالم چا پیدا کرو. محبوب نے فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد. 1000 عبادت گزار بناون دا اتنا ثواب نہ اس نے جتنا ایک عالم دین علاقے پیدا کرن دا ثواب اللہ تو عطا فرمائے سی. وہ 1000 بندہ عبادت گزارے صرف اپنا رستہ پہ صاف کردا ہے تے ایک عالم ربانی جس لے پیدا ہوندا ہے نا وہ میرے دوستو لکھاں لوگاں دے عقائد اعمال معمولات سوچ دا طریقہ کار مثبت طریقے تے کن کے آندا ہے. عبادت گزار انبیاء کرام دے وارث نہیں ہیں. انما العلماء ورثۃ الانبیاء, انبیاء کرام دے وارث علماء ربانیین ہیں. حضور غزالی زمان رازی دوران سید العلماء راسخین علامہ سیدی قبلہ احمد سید شاہ صاحب کاظمی وصال ہو گیا انہاں دا 1985, لیکن انہاں دی لکھی ہوئی کتاباں انہاں دے فیض دا سلسلہ قیامت تک جاری ہو ساری راضی. امام غزالی 505 ہجری دے وچ فوت ہو گئے, آج تک انہاں دا نام بھی زندہ ہے, کتاب کیوں عالم دین بنن میرے دوستو. امام رازی دی تفسیر جب تک پڑھی سی قرآن دا فیض جاری ہو ساری راضی. تو میرے دوستو اس واسطے مدرسے والے پاسے تسا توجہ کر بھی رہے ہو. میں تا چک دی سطح تے پہلا چک نظر آ رہے ہے. میں تا جتھے بھی وینا یا اپنے چک دی مثال ہی گندا, خانے وال دے نال سارا چک کے پیا 40 تنار بلوچاں والا اتھے ساڈا آبائی گھر ہے, اتھے بھی اتنی بڑی تعداد ریگولر طریقے نال نہیں پڑھ رہی جتنے حافظ قاری ناظرہ خان توڑے کچھ 350 دے لگ بھگ بچے بچیاں توڑے کل زیور تعلیم نال آراستہ اور نورانی بن رہے ہیں. میرے دوستو تو انہوں مبارک ہوئے. لوگ تو دنیا داری دی کامیابیاں جو مبارک بات دیں نا, اصل مبارک تا یہ ہے جڑی ہمیشہ قبر حشر وچ اور سارے اسلام نو سارے نظام نو مضبوط کرنے والی چیز ہے. این نظریہ پاکستان دی جو نتائج اور ثمرات ہیں وہ ہے کتاب و سنت دا علم. تو میرے دوستو اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرماوے, استحکام توڑے گھر چ رحمت و برکت. ادارے والے پاسے بھائی خصوصی ایک نوجوان
دوست نے سوال کیتا جی میں پہلے مسجد دے معاملات بہوں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا ہوں لیکن قاری غلام شبیر صاحب آئے انہاں مدرسہ توجہ ڈبائیے میں اگر اڈے کم چکراں خدمات یا ٹائم اڈو کٹ کے سارا مدرسے دی ترقی واسطے لاواں میں گناہگار تے نہ ہوساں اللہ دا بندہ گناہگار نہیں اتھے تینوں ہک نیکی اگر مل رہی آئی اتھے تینوں ہک عرب نیکی نام اعمال چاسی انشاءاللہ تعالی میں فقیر نے 12 سال تک مختلف جگہ تے استاداں نوں تنگ کرن دا شرف حاصل کیتا ہے میٹرک کرن تو بعد دارالعلوم ضیاء شمس الاسلام سیال شریف حضور سیدی پیر سیال لجپال شیخ الاسلام والمسلمین علامہ الحافظ سیدی خواجہ محمد قمر الدین سیالوی لجپال کریم دے قدماں دے وچ ٹھیک ہے 7 سال جامع نظامیہ لاہور استادن تنگ کرن دا شرف حاصل کیتا ہے حضور مفتی اعظم پاکستان سیدی علامہ عبدالقیوم ہزاروی صاحب علیہ رحمت فیصل آباد مفتی محمد امین صاحب دے مدرسے چی کئی مہینے اساں استادن تنگ کردے رہے اور اج سن 2000 تو لے کے 2017 تک فتوہ لکھن دا مرکزی جامع مسجد خانے والی شرف حاصل ہے میں پوری ذمہ داری دے نال عرض کر رہا ایک طالب علم ہون دی حیثیت دے نال میرے دوستو مسجد دی آبادی الحمدللہ ہر مسلمان دلچسپی گھندا ہے لیکن بنیادی طور تے مدرسہ مسجد اور مدرسے دے فرق کتنے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب فرمایا عبادت گزار اور عالم دے مرتبے دی فرق کتنا ہے فرمایا جویں ستارے نال رات جھلملا رہی ہوے اور 14ویں دی رات نو چمک دو یا چن ہوے لیلۃ البدر جویں 14ویں رات دے چن اور قمر دی باقی ستاریاں تے فضیلت ہے عبادت گزاراں دے وچ عالم دا مقام اتنا بلند ہے مسجد نال ساڈی عبادت والا زندگی دا پہلو مکمل ہوندا ہے اور مدرسے دے وچ ساڈی اگلی نویں نسل تکمیل شخصیت کر دی ہے تعمیر سیرت کر دی ہے اس واسطے مسجد دی خدمت بہت ضروری ہے پر مسجد دے نالو ہزاراں گنا زیادہ مدرسے دی خدمت بہت ضروری ہے یہ بھائی تساں سارے توجہ کرو تواڈی بچپن تو جڑیاں چیزاں نقش ہو ویندیاں دین والیاں ایک بچہ بچی اگر ہمیشہ غلامان مصطفیٰ رہے یہ قبر حشر دوئی تواڈے واسطے عظیم معاملہ ہو سی اللہ پاک میں فقیر حقیر طالب علم دی حاضری قبول فرماوے میں تو بھائی ہوں اپنے علاقے خانے وال اڈیا دے تواڈے چک دی تو بطور خاص مثال دے سا کہ اتنا چک دی سطح دوتے کم ہو رہے لے کے تقلید کم میں تواڈا اللہ پاک تسا سب نو جزائے خیر عطا فرماوے اللہ پاک تسا سب نو سلامت اور یہ جتنے کلمات طیبات ادا ہوئن انہاں دا ثواب اللہ پاک جناب قبلہ حاجی محمد ذوالفقار صاحب یہ ساڈے اس علاقے دے وچ بھی یہ خاندان باعث رحمت و برکت ہے الحمدللہ ایسا شریف ایسے محبت والے لوگ اور ایک اللہ پاک دا سسٹم ہوندا ہے انہاں دا اللہ نے رزق بھائی تواڈے علاقے دے وچ مقرر فرما چھوڑے انشاءاللہ جو انہاں دا پچھلا ریکارڈ ہے یہ اتھے بھی رحمت و برکت دا باعث ہوسن اور محبوب علیہ السلام دے غلاماں دے نال انشاءاللہ انہاں دے ایسے معاملات کہ ہر ایک کلیجے نوں انہاں دے کولوں راحت و ٹھنڈک اللہ تعالیٰ ساڈے برادر مکرم جناب استاد ماسٹر محمد جاوید صاحب ساڈے بھائی حاجی غلام مصطفیٰ صاحب اللہ پاک انہاں دی عمراں دے وچ برکت رکھے اور جتنے اہل علاقہ اور دور و نزدیک اور اس علاقے چوں سفر کر کے انہاں دے نال اظہار ہمدردی اور تعزیت واسطے آیو ہر سانس ہر قدم دے بدلے اللہ ڈھیروں نیکیاں دنیا اور آخرت تو عطا فرماوے اللہ محبت ہمیشہ سلام